السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے کرم و فضل سے آپ سب صحیح سلامت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح دی ریئل کشمیر نیوز۔ ناظرین، آج ہم شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ کے سوگام لولاب کے علاقے میں آئے اور اسی لولاب وادی لولاب میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے ہمارے ساتھ جن کا کافی وقت تک سیاست میں تعلق رہا ہے اور آگے بھی چل رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی ذی عزت شخصیت اور باوقار ایسی شخصیت جو کافی لمبے سمے تک سیاست کے میدان میں ہے اور ان گنوں پر کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے خصوصی مہمان ہیں جناب عبدالرحیم وانی صاحب، جو کہ اپنی پارٹی کے ایک سینئر ترین لیڈر ہیں۔ عبدالرحیم وانی صاحب، آپ کا بہت ہی خوش آمدید ہمارے چینل۔ شکریہ سر۔ رحیم صاحب، چونکہ اب ڈی ڈی سی کے جو انتخابات کافی عرصہ ہو گیا اس کو، اب لوگوں کا کیا فیصلہ تھا، کس حد تک لوگ سوچ رہے تھے ڈیولپمنٹ ہوگی، کس طرز کی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ بیسک فیسلٹیز کی جب ہم بات کریں سر، اگر ہم خاص کر لولاب وادی کی بات کریں جہاں سے آپ خود تعلق رکھتے ہیں اور ایک اپنی پارٹی کے ایک سیاستدان ہے اور آپ کا کافی حد تک اور کافی سالوں سے سیاست میں تعلق رہا ہے آپ کا، سر کیا ایسی بیسک فیسلٹیز آپ کو دکھ رہے ہیں جو ابھی تک بھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بیسک فیسلٹیز آن گراؤنڈ پر ابھی کام اس پر نہیں ہو رہا ہے؟ اس بارے میں دیکھیے، جو ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے، وقت کا تقاضا تھا، سیاسی جمود آ چکا تھا جموں کشمیر میں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ فیصلہ صحیح تھا۔ لوگوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ بنیادی سطح پر جو لوگ یہاں ووٹرز تھے ان نے بڑھ چڑھ کر حصہ ان الیکشن میں لیا۔ رہا سوال کس نے جیتا، کس نے ہارا، میں مانتا ہوں کہ سیکولرزم نے جیتا، جمہوریت نے جیتا، اور لوگوں کا جو وشواس جمہوریت پر تھا، ڈیولپمنٹ پر تھا، وہ بحال ہو گیا۔ اب جہاں ترقی کا سوال ہے، جب سے پنچایت راج ایکٹ جموں میں لاگو ہو گیا ہے اور پنچایت راج سے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں بنیادی سطح پر، 3 ٹائر سسٹم ہے، بنیادی سسٹم پنچایت، اس کے بعد ہے بی ڈی سی، اس کے بعد ہے ڈی ڈی سی۔ تو لوگوں کی جو آسپریشنز تھے، جیسے کنواں تھا، یہ گلی تھی، ڈرین تھی، لین تھی، کچی گلی تھی جو گاؤں میں جاتی تھی، اس کے علاوہ پارکز تھے جو میدان ویران پڑے تھے، جن کو گوبر ڈالتے تھے لوگ، ان جو گوبر پارکز بن گئے اور ایک نیا کشمیر دکھنے میں آ گیا۔ ایک ہی بات کا فقدان ہے کہ جو اس وقت امن کی بہت ضرورت ہے کشمیر میں۔ اگر یہاں امن ہو جائے اور لوگ اسی ولولے سے ان کاموں میں شامل ہو کر ان کو بڑا چڑھا کر پائی تکمیل تک پہنچائے، میرے خیال میں ہر حالت میں لوگوں کی حالت بدل جائے گی جموں کشمیر میں۔ سر میں کل ایک بات آپ کو بتا دوں سر، کل میں شری نگر سے آیا سر، اور شری نگر سے یہاں تک، پھر کپوارہ سے لولاب تک ایک کافی لمبا سفر ہے بہت لمبا سفر۔ مگر جو ہی میں انٹر لولاب وادی کی طرف کرتا ہوں سر، ابھی یہاں پر میں نے دیکھا کہ میں خود کل جا کے سفر کرتے آیا ہوں، یہ روڈز کا میگنمائز ابھی بھی نہیں ہوا، کافی تنگی ہے روڈ پہ اور کافی بہت ہی ایک خراب روڈ پڑا، اور کئی جگہ میں نے ایسے دیکھے پرانے پل ابھی موجود ہیں، جیسے کہ پچھلی بار بھی حادثہ ہوا تھا، یہاں بڑی بیرا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک پل تھا جس کا وہ حادثہ ہوا تھا جب بارش زیادہ ہونے لگی، 1-2 دن تک بارش لگاتار گر رہی تھی، اس کے بعد وہ پل کا ڈیمیج ہو گیا۔ مگر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بیسک فیسلٹی جو گراؤنڈ پہ ہے ابھی، جیسے میں نے میگنمائز روڈ کی بات کی، میں جب آیا کل کپوارہ سے اور لولاب کی طرف میں رک گیا اور میں نے دیکھا کہ کافی حد تک جو روڈز ہیں وہ ابھی بھی میگنمائز نہیں ہوئے سر، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے سینٹرل سکیمز جموں کشمیر میں امپلیمنٹ ہونے آ رہی ہیں، جیسے کہ PMGSY، پہلے متعارف نہیں تھا جموں کشمیر میں، یہاں بہت پیسہ سینٹر سے آ گیا، یہاں کے حکمران جو بن بیٹھے تھے انہوں نے اپنے خاص پاکٹس میں ان کی تعمیر کرائی۔ جو مین روڈز تھے، جیسے سلنگ سے نکلتے ہم لولاب ڈیور پہنچ جاتے ہیں، اس میں ہر حالت میں انہی سالوں میں، جو پچھلے چند سالوں میں کام ہوا، PMGSY کے تحت میگنمائزیشن کچھ ٹکڑے پر ہوا، اور سوگام سے جو آپ کہتے ہیں واورا سے لے کر سوگام سے لے کر چنڈی گام تک جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں تک روڈ کی حالت ایسی ہے کہ انسان چل نہیں سکتا ہے، اور منہ کو بند کر کے گاڑی کو آہستہ چلا کر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ حادثہ نہ ہو جائے۔ اب اس وقت گورنمنٹ نے اس کا کام اپنے ہاتھ میں لیا، مگر لوگ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو پیسہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ کیسے خرچ ہو۔ وہ ٹھیکیدار صاحبان جو اس پر کام کر رہے ہیں اس وقت، سب لوگوں کی نظریں اس پر لگی ہیں، اگر ان نے معمولی اس میں حرکت کی تو لوگ سراپا احتجاج ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیکیدار کو بھی مارجن ملے اور لوگوں کو بھی سہولت ملے،
اور ایسٹ ایسا بنے کہ جس سے تقریباً 30-40 سال تک ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہی توقعات ہیں ہمیں. رہا سوال آپ نے کہا کہ یہ جو باقی سری نگر سے کپواڑہ تک ملٹنسی میں جب ملٹنسی پیک پر تھی اس وقت یہاں کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب حالات تھوڑے بہت سدھر گئے تو کام ہوا سڑکوں پر. سری نگر سے کپواڑہ تک 2-4 گھنٹے لگتے تھے. کپواڑہ سے کلنگام تک بہت ایسی روڈ کی حالت تھی کہ وہاں گڈھوں میں گاڑی جاتی تھی 10 منٹ کے بعد واپس چڑھ جاتی تھی. تو شکر اللہ کا ہے کہ پیسہ آیا اور پیسہ ٹھیک ڈھنگ سے ہمیں اس وقت آسائش ملتی ہے. کپواڑہ سے نکلتے ہیں سری نگر تک کوئی پریشانی نہیں آ جاتی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لولاب کے تمام روٹس جو جناب سوگامی صاحب نے اس وقت اپنے دور حکومت میں بنائے ہیں یہاں پہ, کیونکہ وہ کریٹر تھا, اس نے اپنے دور میں یہاں تمام روڈز کی بنیاد ڈالی. وہ جس طرح اس نے بنایا تھا اس وقت وہ روڈز کی حالت وہی ہے. اس نے روڈی ڈالی تھی, کچی روڈی وہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر میگڈمائزیشن ہو اور انر گلیز میں بھی میگڈمائزیشن ہو. ہم ریسنٹلی میرے ساتھ 4 سرپنچ تھے, چنڈی گام سرپنچ تھا, 2 سرپنچ چنڈی گام کی ٹورس کا تھا اور میں بھی خود تھا. میری سربراہی میں ہم نے جناب چیف انجینئر صاحب سے ملاقات کی اور میں خوش ہوں. اس جیسا شریف النفس انسان اس نے اس پر بہت کام کیا ہے, مگر کچھ جگہیں اس کو یاد نہیں رہی یا ہم نہیں پہنچ پائے. ہم نے اس کے سامنے اپنی عرضداشت ڈالی کہ لولاب کی کانسٹیٹوینسی جو ہے کھمریال سے لے کر کپواڑہ گوس سے لے کر مچھل تک, رنگ بالا تک, دیور تک, موری تک, ناگسری تک, چنڈی گام تک, جہاں بھی ورنو, آفن, ہمل, جہاں بھی یہ گاؤں رہ رہے ہیں ان گاؤں کی گلیوں کو اس وقت میگڈمائزیشن حال کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم نے اس کو یہ ریکویسٹ کر دی لولاب کے لوگوں کی طرف سے کہ ہم آپ پر نظریں جمع ہوئیں کہ کب چیف انجینئر صاحب ہماری یہ آواز اوپر لے کر اس کے لیے فنڈز الاٹ کروائیں, کیونکہ کچھ فنڈز الاٹ کروائی بھی ہے اور کچھ پر کام ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ. تو جو بہت سے گاؤں جن میں ابھی کام نہیں ہوا ہے, ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان گاؤں کی طرف نظر کر کے ان کو بھی میگڈمائزیشن کیا جائے. کہ چیف انجینئر صاحب کی نظر ان پر شاید یا اس وقت خیال نہیں آیا گا, جس نے پلاننگ کی اس وقت آدھے پاکٹ کو چھوڑا, آدھوں کو لے لیا. تو اکثر حلقہ جو ہے لولاب حلقہ جات وہ اس وقت مایوس ہیں کہ ان پر میگڈمائزیشن کا کوئی پروگرام ابھی تک نہیں ہے. اور اس نے ہمیں یقین دیا بہت. میں نے اس وقت وہ میں چیٹنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت فیئرلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر تعریف کے لائق ہیں. بہت سنسیئر آدمی ہے اور اس نے یقین دلایا ہمیں کہ میں ایڈیشنلٹی میں کوشش کروں گا جہاں تک میرا ہاتھ بڑھ جائے وہاں تک میں ان کاموں کو بائی تکمیل پہنچاؤں گا. سر ایک اور بات بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لولاب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حسن کے تقدیر سے ایک خوبصورتی چھائی ہوئی ہے اس پوری وادی لولاب میں, مگر ہمیشہ لولاب کو نظر انداز کیا گیا. سر ٹورزم سیکٹر کی جب ہم بات کریں ابھی بھی لولاب کو ٹورزم سیکٹر اپروو نہیں کیا گیا. سر آپ کی پارٹی جو کہ اپنی پارٹی ہے اس میں کیا مداخل کرنا چاہیے؟ میرے لیڈر جناب الطاف بخاری صاحب نے اس بارے میں لولاب میں بھی بیان دیا پبلک جلسے میں. بہت بڑا جلسہ عام تھا یہاں پہ, بہت 10,000 لوگوں سے اوپر تھا اس جلسے میں, 10,000 لوگوں کی. اس نے لولاب کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, یہ وادی لولاب اس کی تعریف مولانا ڈاکٹر اقبال صاحب نے مرحوم نے فرمائی ہے. اور یہاں کی خوبصورتی اس طرح اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس وادی نے جناب انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا ہے, اس کو جنم دیا ہے اس وادی نے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے جو لیڈرز یہاں آئے ان نے ہمیشہ وعدہ دیا لولاب کے لوگوں کے ہم اس جنت ارضی کو خوبصورت بنائیں گے. خوبصورت اللہ نے خوبصورت بنا دی ہے مگر اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دور میں کچھ ٹورسٹ ڈاک بنگلے بنے جو جلائے گئے تھے, جو گیٹڈ تھے, ان کو بنایا گیا مگر پائی تک میل پہنچا کر کو ساری راہ چھوڑ دیا گیا. نہ ادھر کوئی ملازم ہے, نہ ادھر ان کی رکھوالی کرتا ہے کوئی, نہ ان کو رنگ کیا گیا ہے کبھی, نہ ان کی پارکس کو ٹھیک کیا گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری جو لوگ ہیں یہاں کے لولاب کے, اور میری وسعت سے میں کرنا چاہتا ہوں اپیل ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے کمشنر سیکرٹری صاحب کو, خاص کر ایل جی منوج سنہا جی کو, کہ وہ اس بارے میں دھیان دے کر جو ہم نے روپیہ پچھلی ہی 5 سالوں میں یہاں خرچ کیا ہے اس ٹورزم انڈسٹری پر, بہت پارکس بنے, بہت ڈاک بنگلے بنے. اس وقت جب جاتے ہیں ان میں وہ ویران پڑے ہیں, وہ لگتے ہیں بھوت بنگلے ہیں. وہ ٹورزم ڈاک بنگلے نہیں ہے. جیسے کہ چنڈی گام بہت مشہور جگہ ہے, بہت حسین وادی ہے, ادھر ٹورسٹ بنا ہے. میں جب کل گئے, میں جاتا ہوں وہاں پہ اور میں نے وہ ابجی دیکھی, اس کے ان پارکوں میں چڑی ہوئی, ان کے دانے نکلائے ہیں, ان کو بیج نکلائے ہیں. کسی نے اس ابجی کو نہیں نکالا ہے. نہ ادھر پارک کے پھول لگائے ہیں, نہ اس پہ پانی جاتا ہے, نہ ادھر رنگ روگن کیا جاتا ہے. اگر ٹورسٹ آئے گا وہ بھاگ جائے گا یہاں سے, کیسے بیٹھے گا وہاں پہ؟
ہم یہاں کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے کہ ٹورسٹ نہ آئے یہاں پہ. ہم لولاب وادی کے لوگ میزبان بن کر ٹورسٹ کو دعوت دے رہے ہیں, سارے انڈیا کے لوگوں کو, سارے انٹرنیشنل لیول پر جو بھی آنا چاہے. لولاب کے لوگ خدمت گزار ہیں اور ایسی خدمت کریں گے کہ وہ دنیا جب تک وہ زندہ ہیں وہ یاد کریں گے. مگر اس میں گورنمنٹ کی توجہ کی ضرورت. ڈاکٹر یوتو صاحب آئے, وہ بہت محنتی ہیں, کام کرنے والے ڈائریکٹر ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس نے 2 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائی یہاں پہ پہلے, ایک لولاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دنگیاڑی. بس نام ہی سنا ہے, کام کی وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے اس وقت. نہیں ہوا ہے, کام نہیں ہوا. کام اتنے ہیں کہ ڈاک بنگلے ہیں, ٹورسٹ بنگلے ہیں, ٹورسٹ ہٹس ہیں, مگر وہ بیکار پڑے, وہ ان کو جلایا جائے گا کیونکہ یہاں ان کی رکھوالی کوئی نہیں کرتا ہے, ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے کوئی. میں اولین فرصت میں گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, خاص کر ڈاکٹر یوتو صاحب سے, وہ ایک دورہ لگائے, 3 دن کا دورہ لگائے لولاب میں. ہم اس کے ساتھ چلیں گے, ہم اس کو وہ جگہ دکھائیں گے جہاں انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے. وہ پیسے کو خرچ کرنے کے اس کا فائدہ ملے. نہ ہمیں فائدہ ملتا ہے نہ گورنمنٹ کو فائدہ ملتا ہے. یہ لولاب کی پہچان ہے ٹورزم, اور یہاں اس وادی کو نظر انداز کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے جو آپ اس وقت میری یہ تھوڑی گزارشات گورنمنٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس کی وساطت سے لولاب میں زیادہ پیسہ ٹورزم پر خرچ کیا جائے تاکہ یہاں کے نوجوان بے روزگار لوگوں کو یہاں روزگار ملے. جی سر, ایک اور کافی مدعا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایک دنوں سے اس مدعے کے اوپر کافی سوالات اٹھے. میں بات کرنا چاہوں گا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی سر, کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ کئی ایک انسیڈنٹس وادی کشمیر کے اندر ہوئے. اگر میں پچھلے کئی ایک دنوں کی بات کروں, اگر ہم خاص کر ضلع بڑگام کی وہاں پر بات کروں, میں وہاں پر ایک بچی کو تیندوے نے سر اٹھا کے لے لیا تھا اور اس کی مطلب اس طریقے سے بے رحمی سے ہتیا کی تھی وغیرہ. سر کیا کہیں لگتا ہے آپ کو کہ ایک وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی کہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے لولاب وے میں کافی یہ جنگل کا ایریا بہت زیادہ ہے سر, کیونکہ میں نے بھی کہیں دیکھے کہ کئی جگہ پر کافی ایسے جانور یہاں پر ہے, خوفناک جانور ہے. کیا لگ رہا ہے سر, جو کیونکہ ایسے گھر بھی ہے, ایسے فیملیز ہے جو کافی نزدیک رہتے ہیں جنگلوں میں, کیا وہاں پر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ فینسنگ ہونی چاہیے وہاں پر, کیونکہ آنے والے وقت میں ان کو ایسا انسیڈنٹ وہاں پر پیش نہیں آنا چاہیے جو بڑگام ضلع میں ہوا تھا سر. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ہنساؤں گا آپ کو. جب ہم پچھلے زمانے میں 50 سال پہلے سری نگر جاتا ہے لولاب کا شخص, چاہے وہ بوڑھا تھا یا چھوٹا, تو جب لولاب کے لوگوں کو دیکھتے تھے سری نگر شہر میں یا کسی اور شہر میں, وہ کہتے لولاب کے ہاپت آ گئے یہاں پہ. ہمیں ہاپت کے نام سے جانا جاتا تھا اس دن. یہ کہاوت تھی اس لیے کہ یہ نہیں ہم ہاپت تھے, ہم حسین لوگ ہیں. جتنی بیوٹی لولاب کے لوگوں میں ہے, جتنی بیوٹی یہاں اللہ نے دے دی ہے, وہ کسی دوسرے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, دوسرے علاقے میں نہیں ہے. لولاب حسین سے حسین تھا کیونکہ یہاں ایسا حسن خدا نے دیا ہے, اس میں کوئی راز چھپے ہوئے ہیں. یہ چشموں کی وادی ہے, یہاں چشمے سے پانی نکلتا تھا, جو لوگ پیتے تھے اس چشمے کے پانی سے بلڈ باریک ہو جاتا تھا اور جو حسن تھا وہ نکھر آتا تھا. لولاب کی وادی ساری جنگلات سے بری پڑی ہے, اور تمام ایریاز جو ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ جنگل کے دامن میں رہ رہے ہیں. یہاں اس وقت خونخوار جنگلی جانوروں کا بوچھاڑ آئی ہے جنگلوں میں کہ پچھلے 20 سال سے کوئی شکاری شکار نہ کر سکا. یہاں جنگل سے چیتے نہیں بھاگے, بیر نہیں بھاگے, ریچھ نہیں بھاگے. بڑے بڑے خطرناک جانور جو یہاں ہوتے ہیں وہ اس وقت جنگلوں میں موجود لولاب کے دن میں دیکھے جاتے ہیں, دن میں گھوم رہے ہیں. پچھلے دنوں ریچھ نے بہت لوگوں کو نقصان کیا, بیٹ لے لیے, بیل لے لیے, کھا لیے, اور لوگوں پر بھی حملہ ہوا. میں آپ کی وجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لولاب کے ایریاز جنگلات ہیں اس میں سرکلر روڈز ہیں, جنگل ایک طرف اور سرکلر لولاب کو گھیر رہے ہیں. ان سرکلر روڈوں کے اوپر دامن میں کسی بھی قیمت پر فینسنگ ہونی چاہیے, اور ایسی فینسنگ ہونی چاہیے جہاں سے جنگلی جانور رات کو نہ نکل سکے باہر. جب کسی جنگلی جانور کا شکار کرتے ہیں تو پرچہ لگ جاتا ہے, ایکٹ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے کیوں مارا ہے. جب وہ گھس گیا گھر میں, وہ انسان کو مارنے کی ضرورت نہیں, مارنے کی صحیح کر رہا ہے, تو اس کو لوگ نکل پڑتے ہیں, وہ ڈنڈے اٹھاتے ہیں, وہ پتھر اٹھاتے ہیں, وہ جنگلی جانوروں کو ہلاک کرتے ہیں. یہ وائلنس ہے, میں مانتا ہوں, مگر دوسری طرف اس نے انسان کا نقصان کیا, اس انسان کی مالی حالت کو کمزور کیا. تو اس وقت کا علاج گورنمنٹ نے سوچا کیا ہے؟ اس بارے میں ہر فارسٹ بلاک میں ایک وائلڈ لائف کی چوکی قائم کی جائے, جس میں کم سے کم 4 ملازم واچ کرے. رات کو پیٹرولنگ ہو کہ کس ایریا میں خبر آئی فلانی جگہ پر اس وقت چیتے ناچ رہے ہیں اور لیپرڈس آ گئے ہیں گاؤں میں, تو وہ پہنچنے چاہیے. نزدیک سے نزدیک ترین ایریا میں رہیں گے وہ لوگ, وہ وہاں پہنچے اور ان کو بھگا سکتے ہیں. کس طریقے سے وہ ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں, ان کے پاس ہے اسے ایسے سادھن سائنٹیفک لحاظ سے. تو میری ڈیمانڈ ہے کہ ان جنگلات کے دامن میں جو بھی ایریاز ہیں ان کو پوری طریقے سے فینسنگ کی جائے, اور اس سے جنگلات کا نقصان بھی بچ جائے گا. کوئی دیار کاٹتا ہے,
کوئی رات کو لکڑی چوری لیتا ہے وہ بھی جنگل بھی بچ جائیں گے اور لوگوں کے لیے چراگاہ بھی بن جائے گا. تو یہ میری ڈیمانڈ ہے. اس بار میں گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ فارسٹ ڈیمانڈ کے بہت سارا پیسہ پڑا ہے. ہمارے لولاب سے کروڑوں روپے کی لکڑی اس وقت بھی نکل رہی ہے اور جا رہی ہے سری نگر. جب یہاں سے لکڑی جا رہی ہے بوسیدہ لکڑی, اگر اس کو گورنمنٹ ایکسٹریکشن میں آ جائے, اگر میرے چنڈی گاؤں میں ہی ایکسٹریکشن ہو جائے, تقریباً 1 لاکھ فٹ جو گری پڑی ہے لکڑی بوسیدہ ہو چکی ہے جنگل میں, وہ نکل سکتی ہے. مگر پیسہ نہیں لگاتا ہے کوئی, صرف ذمہ داروں کے پیچھے پڑے ہیں. آپ نے جنگل کیوں گیا, آپ نے یہ لکڑی کا بوسیدہ ٹکڑا کیوں لایا گھر؟ یہاں کے لوگوں کو حقیقی جنگل ہے, وہ حقیقی جنگل تھا کشمیر نوٹس کے مطابق, ان کو وہ ملنا چاہیے تاکہ جنگلات کا نقصان کم ہو. چلے اچھی بات ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی ایک دنوں سے جو کشمیر کے حالات کو اگر دیکھا جائے کہ کئی ایک ضلع میں ایسے حادثات ہوئے جہاں پر خوفناک جانور آئے اور جو گھر کافی قریب جنگل کے تھے وہاں پر کسی نہ کسی گھر کے فرد کو, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لے جا کے کئی ایک جگہ پر ان کی ہتیا کی. کافی افسوس کی بات ہے. اور اس سمے میں سمجھتا ہوں کہ جو رحیم صاحب نے یہاں پر ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کو چاہے وہ ان فورس میں آ جائے اور ایسے جو فینسنگ کا جو کارروائی ہے وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کرے, کیونکہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں آنے چاہے. سر ایک اور سوال میرا آپ سے ہے, چونکہ ہلچل کافی تھی جموں کشمیر کے اندر پچھلے کئی ایک دنوں سے. سر ہلچل یہ تھی کہ کئی ایک لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید سینٹرل یہ چاہ رہی ہے کہ جموں کو الگ پرووننس دیا جائے گا, کشمیر کو الگ کیا جائے گا, یا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلائمنٹ جو فورسز کی زیادہ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر. اور ہمیشہ کشمیر میں ایسا گرم بازار کیوں رہتا ہے سر, ایسے ریومرز کے حساب سے, یا ہم چاہیں گے بار بار کشمیریوں کو اس طرز میں کیوں مبتلا کرتے ہیں اس پریشانی میں سر؟ اظہر صاحب بہت افسوس ہے اس بات کا. 47 سے لے کر آج تک جموں کشمیر کو ایک تجربہ بنایا گیا ہے پولیٹیکل لحاظ سے. جن پولیٹیشنز نے یہاں سرکار چلانا چاہی ان نے ہمیشہ کشمیر کے لوگوں پر اور کشمیر کی ٹیریٹری پر سیاست کر دی, جس وجہ سے لوگ بہت دور ہو گئے, شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. آج ایک قصہ, کل دوسرا قصہ. پرمنٹلی کوئی سولوشن ڈیولپمنٹ کا اگر ہو جاتا, کوئی نہیں سوچتا کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے. جہاں اس وقت آپ دیکھیے دبئی میں, آپ دیکھیے گوا میں, آپ دیکھیے لنڈن میں, آپ دیکھیے امریکہ میں, واشنگٹن میں, آپ دیکھیے چائنا میں, ان کو یہ پریشان نہیں ہے کون کر رہا ہے زیادہ سیاست, کون کر رہا ہے کم. وہ صرف اپنے آپ کو روزگار دینے میں اور اپنے گھر کو بنانے میں لگے. یہاں جب سے 47 سے لے کر حکومتیں آئی ہیں ان نے کشمیری لوگوں پر تجربے کیے. اگر ہمارے پولیٹیشین جو سرکار میں آتے ہیں 5 سال کے وہ چلے جاتے ہیں, دوسرا آتا ہے, دوسرا قصہ کرتا ہے, یہ چھوڑ دے کسے. یہ باریک بینی سے دیکھ لے اور کشمیری لوگوں کا اعتماد بحال کرے. جتنا اس میں ڈیپ جاتے رہیں گے, ٹکڑے کرتے جائیں گے, اتنا کشمیری لوگ بالکل ان سے دور ہوتے جائیں گے. ہماری ڈیمانڈ ہے تمام جنہوں نے یہاں سرکاریں کی اور جو کرنے والے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان ساروں کو ہماری ڈیمانڈ ہے کشمیری لوگوں کی طرف سے, جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے, لداخ کے لوگوں کی طرف سے, گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے, اسکردو کے لوگوں کی طرف سے. یہ جموں کشمیر ہے, یہ بانٹ دیا گیا, اس کو 18 حصے کر دیے گئے. یہ ایک ملک تھا جس ملک کا الحاق جناب شیری کشمیر 47 میں جناب نے کر دیا تھا ہندوستان کے ساتھ کسی شرائط کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, چلا وقت, بہت گزر گیا, اس دریائے جہلم نے بہت پانی دیکھا جو نیچے گزر گیا. اب اس وقت ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ روزگار میں آ جائے, امن سے جی سکے, اس کو نیند آئے رات کو, اس کو یہ ڈر نہ رہے کہ بندوق والا آئے رات کو مجھے مار دے گا وہاں, چاہے وہ سرکاری بندوق والا ہو چاہے وہ ملٹنٹ بندوق والا ہو. وہ نہیں چاہتا ہے, وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے. کیوں ہماری فورس رہے رات بھر کھڑا, فورس کو آرام ملنا چاہے. فورس سوسائڈ کیوں کر رہی ہے؟ ان بیچاروں کو جوتے نہیں نکالتے ہیں 6 مہینے بعد سے, کم سے کم ان کا بھی ترس آئے. لوگ ان کی رکھوالی کرتے تھے اور کرتے رہیں گے کہ وہ بیٹھے امن سے, کشمیری لوگ بیٹھیں گے امن سے, جموں کے لوگ بیٹھیں گے امن سے, پونچھ کے لوگ بیٹھیں گے امن سے, لداخ کے لوگ بیٹھیں گے امن سے. بندوق کا ماحول نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. کشمیر کی میجارٹی جو ہے, یہاں کیا کچھ ہوا, کشمیری لوگوں نے امن کو ترجیح دی. ہاں مان لیا کسی وقت پتھر بھی چلے یہاں پر, سمجھانا تھا لوگوں کو, سمجھ لیا لوگوں نے کہ ہم جس راہ پر چل رہے تھے وہ راہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی. پتھر لایا, انہوں نے زخم دے دیے وہاں سے. مگر ان لوگوں کی جو ڈیمانڈیں ہیں بنیادی, مطلب فنڈامنٹل رائٹس, وہ ابھی تک ہمیں بحال نہیں, 1% نہیں بحال ہوا ہے. یہ لوگ جو سرکار میں ہیں سینٹرل لیول پر یا اسٹیٹ لیول پر, یا جو آنے والے ہیں, جو آئیں گے, جو گئے, یہ کشمیری لوگ کی فنڈامنٹل رائٹس بحال کرے. یہاں کے لڑکے کو تعلیم ملنی چاہیے,
यहाँ के लड़के को यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, यहाँ के लड़के को पायलट बनना चाहिए, यहाँ के लड़के को डॉक्टर बनना चाहिए, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ हर लड़के को खुद में एतमादी नहीं है, वो खुद एतमाद से बहुत दूर है। वो तरस वो क्या पड़ेगा, ऑनलाइन पीछे, ऑफलाइन नीचे, यहाँ से निकलता है, माँ को फिक्र रहती है वो चंडीगढ़ गया पता नहीं वापस आएगा भी नहीं आएगा। ये नहीं होना चाहिए। इसको लगे उसके माँ को ये दिल्ली गया, अपने माता माल में गया, अपने मैके में गया, अपने क्या बोलते हैं इसको मामा जान के घर गया, ये नहीं लगना चाहिए किसी कातिल के हवाले किया गया हमने। जब ऐसा एतमाद बहाल हो जाएगा, उसके लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, जो हमारे सिविल सियासतदान हैं जिन्हें यहाँ सरकार चलाई है, उनका रोल बनता है इसमें। उनको भी बदलना चाहिए और सेंट्रल सरकार को भी बदलना चाहिए। जिस लेवल पर वो जा रहे हैं मेरे ख्याल में ये लेवल ठीक नहीं है। चलिए, कहीं ना कहीं सेंटर ऑन ग्राउंड पर नाकाम रही है इस वक्त, क्योंकि फंडामेंटल्स की जब बात करते हैं, क्योंकि हर एक नागरिक जो हिंदुस्तान में रहता है उसी के साथ से कश्मीर का नागरिक भी उसी फंडामेंटल का हक रखता है। तो रहीम साहब ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट अभी तक कश्मीर के लोगों के लिए बहाल नहीं हो। सर, आखिरी सवाल, अपनी पार्टी, अगर अपनी पार्टी की बात करें, अभी ऑन ग्राउंड पे अपनी पार्टी किस बुनियादी चीज़ पे अभी काम कर रही है? सर देखिए, जिस वक्त 5 अगस्त हो गया, एरोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, 35 हो गया, उस वक्त एक बहुत डिस्टेंस बन गई सेंटर और हमारे दरमियान जी। इसको पाटने की जरूरत थी। लोगों को जेल में बंद थे लोग, कोई पाटने वाला नहीं था जी। मैं अल्ताफ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उसके साथियों को। मैं उस वक्त नहीं था अपनी पार्टी में, मैं उसके बाद डीडीसी इलेक्शन में आ गया जी। मैं कहीं और काम कर रहा था, नजरियात की बुनियाद पर इख्तलाफ हो गए, मुझे वो नजरियात पसंद नहीं आए। मैंने अल्ताफ साहब को छलांग मारते हुए देखा कि उसने कहा इतनी दूरी बढ़ गई है सेंटर और कश्मीरी लोगों के दरमियान, क्यों न मैं इसमें पहल करूं। किसी को गिनती बांधी थी गले में, फिर बात बन जाती। उसने ऐसे ही रोल किया, उसको मुबारक है उस रोल पर कि उसने सेंटर से बातचीत करके एक एहसास पैदा कर दिया कि हमें सुनने वाला है कोई, चाहे एलजी साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे डीसी हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कोई भी हो। एक लोगों में एतमाद साजी हो गई। 3-4 मसले उसने, केस मसला उठाया, वो हल कर दिया उसने। एज रिलैक्सेशन का मसला था, उसने हल कर दिया। उसने रिलैक्स करवाया यहाँ पे लोगों को। जितना यहाँ डर था कि 35 से उठ गया, 37 उठ गया, पता नहीं अब कुल्हाड़ा मत लाया जाएगा, हमें खुद काटा जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। वो अल्ताफ साहब की मेहरबानी है, उसने ऐसा स्टेप लिया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं नहीं, सारे लोग कह रहे हैं अल्ताफ साहब ने बर वक्त पहल कर दी, फिर हमें सेंटर से रिश्ता बरकरार रहा, वरना पता नहीं क्या हो जाता यहाँ। और क्या मैं बताऊँ इस बारे में। चलिए, ठीक है। कहीं ना कहीं सेंटर की इस तरफ से अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, घर से बार बार यही कह रहे हैं कि 370 के बाद डेवलपमेंट की बात करता था सेंटर वगैरह, मगर ऑन ग्राउंड पर अभी भी डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि कई एक जगह पर हमने देखा कि लोग इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, लोग मुश्किलातों से दो चार है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारी मांगें जो हम पिछले 70 सालों से मांग रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाए, अभी तक वो ऑन ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। तो ये थे हमारे साथ उब्दुर रहीम वानी साहब। वानी साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि अल्ताफ साहब, चूँकि अल्ताफ साहब ने एक ऐसा यू टर्न उस वक्त लिया था जब 370 का ख़ात्मा हुआ यहाँ पर, और उनके यू टर्न लेने में मकसद ये था कि अभी तक के जितने भी सियासतदान हैं, अभी तक भी जितने भी पार्टीज़ यहाँ पर सियासत में रही है, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या कुछ किया, उस पूरी सिनेरियो को देखकर अगर हम एक जगह रखें, वहाँ पर अल्ताफ साहब ने 370 के बाद यू टर्न लेके एक अपनी पार्टी को नई शक्ल दी थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जब लोग कह रहे हैं कि अगर अल्ताफ साहब ने अपनी पार्टी को नई शक्ल इख्तियार दी जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर अभी तक अपनी पार्टी किस हद तक कामयाब हो चुकी है, इस बारे में बताएं। इस बारे में सब मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी उम्मीद पर बन पाती है जी। उम्मीद से लोग सोते हैं, उम्मीद से उठ जाते हैं जी। शाम को सोते हैं उम्मीद से कल यही करेंगे, फिर हमारा दिन निकल जाएगा कल। इस वक्त अल्ताफ साहब की पार्टी एक उम्मीद लेकर बैठी। हमें एहसास है इस बात का कि हमने जो कुर्बानी इस वक्त दे दी, जो अब दूरी हो चुकी थी, सेंटर उस कुर्बानी को रायगान नहीं करेगा जी। वो हमारा मतलब तजुर्बा है जी। मैं नहीं मानता तजुर्बा, मैं मानता चलो हम बेकार तजुर्बाकार है। अगर इसको बांट ले सेंटर हमारे साथ और हमारे कश्मीर के लोगों के साथ, मुझे लगता है अमन आ जाएगा। हर मसला बातचीत से हल होता है, बंदूक से कभी मसले हल नहीं हुए हैं। बंदूक हम चाहते कश्मीर लोग बंदूक खामोश हो जाए यहाँ पे।
हमें किसी ने नहीं रोका है कि हम मस्जिद में न जाएं, मगर डर रहता है खुद कि पता नहीं आगे कौन होगा। या आगे वाली बात नहीं होनी चाहिए, फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जहाँ इबादत करे, मंदिर में मंदिर जाने वाला जाए, किसी दीन का धर्म का हो, वो अपनी इबादत करे, उसको ये डर नहीं लगा मुसलमान मत आ जाएगा हिंदू को मारेगा, हिंदू को ये डर नहीं होना चाहिए कि हिंदू आ जाएगा मुसलमान को मारेगा, सिख को ये नहीं लगना चाहिए दोनों आ जाएंगे मुझे मार जाएंगे। ये चारों आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, जैसा ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा, खुदा की कसम उस प्राइम मिनिस्टर को जो लोगों के लिए काम करे दुआएं देंगे लोग। इसमें मजहब की बात नहीं आती है, इसमें पुण्य की बात आती है। जो पुण्य करेगा उसको पुण्य का मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा, जो कर्म करेगा उसको कर्म का, जो इसके बरक्स काम करेगा, जो नरक का काम होगा, उसको यहाँ दिन निकल जाएंगे मगर उधर नरक में उसकी जगह है। अगर इस बात में ईमान है कि हमें इस दुनिया को छोड़ना है, कितने बड़े बड़े लोग आए, पैगंबर्स आए, रूलर्स आ गए, या बादशाह आ गए, सिकंदर आज़म आ गया, हम वो भी कुरान, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो भी कुरान था जिसको तख्त चल रहा था हवा पर, कोई जहाज़ नहीं था उसका, वो भी इस दुनिया से चले गए। यहाँ हर चीज़ को जाना है। अगर इस बात का एहसास हमारे हुक्मरानों को हो तो मुझे लगता है खुदा की कसम कोई लड़ाई फसाद नहीं होगा दुनिया पे। तो दूसरा सवाल, दूसरा अरदाश है मेरा, अगर आप पता नहीं आप जी बताए। कोविड कानून ने हमारा दम 19 से लेकर आज तक कमर तोड़ दी है लोगों की। लोग मर मर कर जी रहे हैं, गरीब लोगों को बहुत परेशानियां हैं, अमीर लोगों को भी परेशानियां। अमीर का इलाज हुआ अमीरी तर्ज पर, 50 लाख से कम नहीं हुआ खर्च जो कोविड में मुब्तला होगा अमीर ज़्यादा। जो गरीब हुआ उसके लिए वो 50 रुपये बहुत ज़्यादा थे, उस अमीर के 50 लाख के बराबर। यहाँ एग्रीकल्चर लोन्स हैं, यहाँ लोन दिया गवर्नमेंट ने, बैंकों से लोन उठाया लोगों ने जो BPL राशन होल्डर्स है। मैं गवर्नमेंट से इल्तिमास करना चाहता हूँ कि उसका सूद पहले उसको माफ़ किया जाए। जो कॉपरेटिव लोन्स हैं, एग्रीकल्चर लोन्स हैं, छोटे छोटे जो जिनको हमारे मुल्क को उसमें एक ज़रा भी फर्क नहीं आएगा, अगर इन गरीबों का वो लोन माफ़ किया जाए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, लगता है वो इकोनॉमिस्ट को पता होगा, मैं अर्ज कर रहा हूँ, तब भी मोदी साहब को चाहिए, LG साहब को चाहिए सिफारिश करे कि यहाँ के लोनों का सूद इन BPL राशन होल्डर को बंद किया जाए और पहले मेरे ख्याल में 2 साल तक उसका किस्त न मांगा जाए न उस पर सूद चढ़ाया जाए। ये मेरी ज़रूरी डिमांड है। ज़्यादातर यही कहने का मतलब है कि फुकदान है डेवलपमेंट के, और लोगों के मसाइल काफ़ी हद तक इस हद तक बड़े हैं कि लोग अब क्या है कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाकर सुसाइड कर लेते। मगर जब एक इंसान की जान ज़ाया हो जाती है ना, तब इंसान को फील हो जाता है। मगर हर कोई बात तो करेगा अपने लेवल पे, मगर ऑन ग्राउंड पर कोई करता नहीं है बात। तो यही उम्मीद से लेके हर कोई पॉलिटिशियन भी कहता है, और रहीम साहब ने भी यही उम्मीद रखी है कि LG साहब खासकर इस पर तवज्जो देंगे और यहाँ के जो मसाइल लोगों के, हम चाहेंगे उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए ग्राउंड पर, और सारे प्रॉब्लम्स का इजाला किया जाए, और लोगों के जितने भी मसाइल हैं अभी तक आए हैं, हम चाहेंगे कि एक नई रोशनी वो लेके साथ आई, और लोग भी आने वाले वक्त में एक फ़िज़ा, एक अमन की सांस यहाँ पर ले सकते हैं। और देखते रहे रियल कश्मीर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।